الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. صدق اللہ مولانا العلی العظیم. وہ واقعہ جو منافقین کا گزشتہ آیات میں بیان ہوا تھا، اسی کے سلسلے میں مضمون چل رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کمال ایمان کے لیے، ایمان کے کامل ہونے کے لیے 3 شرطیں ہیں. کیا؟ پہلی شرط یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے ہر معاملات میں فیصل بنائیں. یعنی جب آپس میں کوئی اختلاف ہو جائے، اختلاف کی نوبت آ جائے، تو آپ کو حکم بنا کر اس قضیے کو، اس اختلاف کو ختم کیا جائے. یہ مطلب نہیں ہے کہ لڑتے رہنا چاہیے. بات کا خراب ہونا، اختلافات کا ہونا، جہاں انسان آباد ہیں وہاں اختلاف ہوگا. یہ نہیں فرمایا کہ اختلاف ہی نہیں ہوگا، اختلاف ہوگا. اختلاف ہونا زندگی کی علامت ہے. اور جہاں اختلاف نہیں ہے، سب کا اتفاق ہے، تو دیکھ لیں آپ جا کر قبرستان میں کون لڑتا ہے. سب آرام سے سو رہے ہیں. اور جہاں انسانیت ہے وہاں اختلاف ہے. لیکن اختلاف مسلسل نہ رہے، اس کو ختم کیا جائے. ختم کرنے کے لیے کوئی حکم ہو، کوئی جج ہو. تو اللہ نے فرمایا کہ جج بناؤ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو. جب آپ فیصلہ فرما دیں تو اب فیصلہ کرنے کے بعد لا یجدو، ایمان کے کامل ہونے کے لیے دوسری شرط یہ ہے لا یجدو فی انفسہم حرجا، یعنی آپ کے فیصلے کے خلاف دل میں کوئی تنگی نہ ہو. میرے خلاف جاتا ہے، میرے موافق جاتا ہے شریعت کا کوئی حکم، تو مجھے تنگی نہیں ہونی چاہیے. بھائی بہن میں تقسیم وراثت میں جھگڑا ہو رہا ہے، شریعت کا کوئی فیصلہ آ گیا تو شریعت کے فیصلے کے آ جانے کے بعد دل میں تنگی نہ ہو. اگر دل میں تنگی ہو رہی ہے کہ ایسا کیوں ہو گیا، میرے حصے میں اتنا کیوں آیا، تو اس کا مطلب آپ شریعت مطہرہ پر اعتراض کر رہے ہیں کسی بھی درجے میں. اللہ نے فرمایا کہ شریعت کا جب کوئی حکم آ جائے تو دل میں تنگی نہ ہو. اگر دل میں تنگی ہو رہی ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ابھی ایمان کامل نہیں ہے. تیسری شرط یہ بیان فرمائی اللہ نے آج کی آیت میں وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. اللہ اور اللہ کے نبی کا فیصلہ، شریعت کا حکم، اس کو دل و جان سے خوشی سے قبول کیا جائے. یہ نہیں کہ مری ہوئی حالت میں آدمی کہہ رہا ہے کہ چلو جب شریعت کا حکم ہے مان لیں، دل نہیں چاہ رہا. اللہ نے فرمایا کہ نہیں، خوشی سے مانو. یعنی آپ کے فیصلے کے خلاف نہ تو زبان سے نہ دل میں کوئی گلہ شکوہ، شکایت کا حرف شکایت زبان پر نہ آئے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ محض زبانی اقرار سے مؤمن نہیں بنا کرتا، جبکہ زبانی اقرار کے ساتھ عملی طور پر بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو فیصل اور حکم نہ بنایا جائے،
اور آپ کے فیصلے کو دل و جان سے قبول نہ کیا جائے اور زبان پر کوئی حرف شکایت نہ ہو۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ یہ آیت صرف جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے ساتھ خاص نہیں ہے، آپ کے بعد بھی آپ کی شریعت مطہرہ کا فیصلہ در حقیقت وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فیصلہ ہے۔ اس لیے یہ حکم قیامت تک اسی طرح جاری رہے گا کہ آپ کے زمانہ مبارک میں تو خود لوگ آپ سے رجوع کرتے تھے، آپ سے مسائل کا حل کروایا کرتے تھے، لیکن آپ علیہ السلام کے بعد آپ کی شریعت کی طرف رجوع کرنا در حقیقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرنا ہے۔ اور پھر آیت میں فرمایا گیا ہے فیما شجر بینہم، یعنی آپس کے جھگڑوں میں معاملات اور حقوق، یہ آیت صرف معاملات اور حقوق کے جھگڑوں کے متعلق نہیں ہے، بلکہ اگر عقائد میں کبھی کوئی خلاف واقعہ بات پیش آ رہی ہے، نظریات میں کوئی اختلاف ہو رہا ہے، یا اسی طرح دیگر کوئی بھی اختلافی مسئلہ ہو، یہ آیت ہر مسئلے میں شریعت مطہرہ کی طرف دیکھا جائے گا اور آپ علیہ السلام کو اس میں حکم بنایا جائے گا۔ اس لیے ہر مسلمان کا فریضہ ہے جب بھی کسی مسئلے میں باہم اختلاف کی نوبت آ جائے تو جھگڑتے رہنے کے بجائے دونوں فریقوں کو چاہیے کہ شریعت کو اپنا امام بنائیں اور مسئلے کا حل شریعت کی روشنی میں حل کرانا چاہیے، چاہے کسی کے خلاف جائے چاہے موافق جائے۔ پھر آپ دیکھیں یہ حکم اتنا تاکیدی ہے کہ اللہ نے فرمایا فلا وربک، کہ قسم ہے خدائے بزرگ و برتر کی۔ اللہ تعالیٰ نے دیکھیے قرآن کریم میں اپنی مخلوقات کی قسم کھائی ہے، لیکن 7 مقامات قرآن میں ایسے ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بزرگ ذات کی قسم کھائی ہے۔ اس میں سے ایک مقام آج کی یہ آیت ہے جہاں اللہ تعالیٰ نے اپنی بزرگ ذات کی قسم کھائی ہے، اور قسم تاکید کے لیے ہوتی ہے، معنی کے اندر وزن کو پیدا کرنے کے لیے ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کو نہ تو کسی چیز کی قسم کھانے کی ضرورت ہے اور نہ اپنی ذات کی قسم کھانے کی ضرورت ہے، صرف بندوں پر حجیت تمام ہو جائے اور کسی کو ادنا شک اور شبہ نہ رہے، اس لیے اللہ تعالیٰ قسم کھایا کرتے ہیں۔ اور صرف قرآن میں 7 جگہ اللہ تعالیٰ نے اپنی شان اقدس کی قسم کھائی ہے، اس میں سے ایک قسم یہ ہے کہ اللہ بزرگ و برتر کی ذات کی قسم لوگ مؤمن نہیں ہو سکتے الا یہ کہ وہ آپ کو اپنا فیصل بنائیں، اور آپ جو فیصلہ کریں وہ اپنے دل میں تنگی محسوس نہ کریں اور خوشی خوشی اس فیصلے کو تسلیم کریں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، آپ نے فرمایا تم میں سے کوئی شخص ایماندار نہیں ہو سکتا یہاں تک کہ اس کی خواہشات اس کے دین کے تابع نہ بن جائیں جو دین میں لایا ہوں۔ اس حدیث کی شرح کرتے ہوئے مفسر قرآن حضرت مولانا بدر عالم صاحب مہاجر مدنی نور اللہ مرقدہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ شریعت کی اتباع میں ایسا مزہ آنے لگے، ایسا لطف آنے لگے، جو طبعی چیزوں، جو طبیعت کو پسند چیزیں ہیں اس طرح مزہ آنے لگے۔ مثال کے طور پر کھانے کا وقت ہے، سب سے زیادہ
طبیعت کو پسند اس وقت کھانا ہوتا ہے، جس طرح گرمی میں آدمی کو سب سے زیادہ پسند ٹھنڈی چیزیں ہوتی ہیں، جس طرح آدمی کو سردی کے اندر گرم چیزیں زیادہ پسندیدہ ہوتی ہیں۔ فرماتے ہیں کہ جب شریعت مطہرہ میں اس طرح مزہ آنے لگے جس طرح طبیعت کو پسندیدہ چیزوں کے استعمال میں مزہ آتا ہے، مثال کے طور پر نماز کا وقت ہوا اور آدمی کی طبیعت مچل گئی کہ سکون نہ ملے گا جب تک نماز نہ پڑھ لیں، اسی طرح رمضان کا وقت آیا اور روزوں کا حکم آیا، آدمی کو سکون نہیں مل رہا ہے جب تک کہ رمضان کے روزے نہ رکھ لیں۔ زکوٰۃ کی ادائیگی کا وقت آیا، آدمی کو سکون نہیں مل رہا جب تک کہ اپنے مال کی زکوٰۃ کو خرچ نہ کر دیں۔ فرماتے ہیں کہ ایمان کا کمال یہ ہے کہ شریعت کو اپنانے کے اندر آدمی کو مزہ آنے لگے، اور یہ مزہ آتا ہے جب آدمی کو کسی چیز کی یا عبادت کی عادت پڑ جاتی ہے۔ خدا کرے کہ عبادت ہماری عادت بن جائے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کو ایسا لطف اور لذت آئے گی کہ اگر وہ عبادت نہ کی جائے تو شریعت کی وہ عبادت اگر نہ کی جائے تو دل میں بے چینی اور بے اطمینانی کی کیفیت ہوتی ہے اور تکلیف رہتی ہے۔ یہی فرمایا ہے کہ اگر شریعت طبعی مرغوبات یعنی جو چیزیں طبیعت کو پسندیدہ ہیں اس طرح اچھی لگنے لگیں تو سمجھ لیں کہ ایمان کے اندر کمال آ رہا ہے۔ یہی اللہ تعالیٰ نے کمال ایمان کی یہاں آیت میں 3 چیزیں بیان فرمائی ہیں۔ اللہ فرماتے ہیں فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِّمَّا قَضَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا۔ اے پیغمبر، آپ کے بزرگ پروردگار کی قسم، ایسا نہیں ہو سکتا، یہ لوگ اس وقت تک کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ یہ اپنے باہمی جھگڑوں میں آپ کو حکم اور فیصل نہ بنائیں، پھر آپ جو کچھ فیصلہ کریں اس کے بارے میں اپنے دلوں میں کوئی تنگی محسوس نہ کریں۔ اگر تنگی محسوس ہو رہی ہے تو ایمان میں کمال نہیں ہے، اور یہ کامل مؤمن نہیں ہو سکتے جب تک کہ آپ کے حکم کے آگے مکمل طور پر سر تسلیم خم نہ کر دیں، یعنی جب تک شریعت کو مکمل طور پر تسلیم نہ کر لے کوئی کامل مؤمن نہیں ہو سکتا۔ سبحان اللہ۔